Welcome to my channel Mazhar Muslim TV. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب مردے کو قبر میں ڈال کر واپس آ جاتے ہیں تو وہ مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر مردہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس، روزہ اس کے دائیں جانب، زکوٰۃ اس کے بائیں جانب، اور دوسرے اعمال صدقہ، خیرات، صلہ رحمی اور لوگوں سے اچھا سلوک وغیرہ اس کے پاؤں کے پاس آ جاتے ہیں۔ جب اس کے سر کی طرف کوئی آتا ہے تو نماز اس کو قبر تک آنے سے روک دیتی ہے۔ جب کوئی دائیں جانب سے یہ اس کی طرف آتا ہے تو روزہ اس کو اپنے قریب آنے سے روکتا ہے اور آڑ بن جاتا ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو سورج ایسا دکھائی دیتا ہے جیسا کہ غروب ہونے کو ہے۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں محبوس ہوا تھا کیا کہتے ہیں؟ وہ اس کے متعلق کیا گواہی دیتا ہے؟ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم ان کے قریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ جو تم پر محبوس ہوا تھا اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہے گا یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس سے دین حق لے کر آئے ہیں۔ اسے کہا جائے گا کہ تم اس بات پر زندہ رہے اور اسی پر تمہاری موت آئی اور انشاءاللہ اسی پر تم دوبارہ زندہ اٹھائے جاؤ گے۔ اس کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور رشک میں اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے سامنے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے اگر تو نافرمانی کرتا تو دوزخ میں تیرا ٹھکانہ اللہ نے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی خوشی اور رشک میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے قبر 70 ہاتھ کشادہ کر دی جاتی ہے اور منور کر دی جاتی ہے اور دوبارہ اس کا جسم پہلی حالت میں لٹا دیا جاتا ہے اور اس کی روح کو عمدہ اور پاکیزہ خوشبو میں رکھ دیا جاتا ہے، یعنی ان پرندوں کے پیٹ میں جو جنت میں چلتے پھرتے ہیں۔ اس آیت مبارک کا یہی مفہوم ہے۔ اور کافروں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس کی سر کی طرف آتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، دائیں جانب سے کوئی چیز آتی ہے تو اس پر کوئی بھی موجود نہیں ہوتی۔ اس کو کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ خوف زدہ اور سہمے ہوئے بیٹھ جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کون ہے جو تم پر بھیجے گئے تھے؟ اسے ان کا نام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ اس کو بتایا جائے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ کہے گا مجھے نہیں معلوم، لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، چنانچہ میں نے بھی اس کی طرف کہہ دیا تھا۔ اسے کہا جاتا ہے تو اسی بات پر زندہ رہا اور اسی بات پر تجھے موت آئی اور انشاءاللہ اسی حالت میں دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے دوزخ میں تیرا یہ ٹھکانہ ہے۔ اسے دیکھ کر اس کی حسرتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے اگر تو فرما برداری کرتا تو جنت میں یہ ٹھکانہ اور مقام اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے تیار کیا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کی حسرت اور ہلاکت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی قبر اس قدر تنگ کر دی جاتی ہے کہ ادھر سے پسلیاں اور ادھر نکل جاتی ہیں۔ یہی معیشہ جن کا مطلب ہے جو اس فرما برداری میں آیا ہے، یعنی جو میری اس نصیحت سے اعتراض کرے گا اس کے لیے تنگی کا جینا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں اس سے نئی اچھی اور اصلاحی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔